معمر ابن شمس کا ایک دیہات تھا، اس کا نام برش تھا۔ اس نے اس دیہات کو علوی سادات کے لیے وقف کر دیا تھا اور اس قریہ میں اپنا وکیل و نائب مقرر کیا جو کہ نیک اور اہل تقوی میں سے تھا۔ اس کا نام ابن خطیب تھا اور وہ شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ اور کاریگر و نوکر بھی وہاں رکھے ہوئے تھے۔ ایک نوکر بنام عثمان وہاں رکھا ہوا تھا۔ یہ دونوں شخص معمر ابن شمس کی طرف سے اس قریہ کے امور کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ مذہب کے بارے میں تنازع رہتا تھا۔ ایک دن وہاں کے رہنے والے لوگوں کی موجودگی میں مذہب کے بارے میں بہت زیادہ تنازع ہوا۔ آخر کار ابن خطیب نے عثمان سے کہا، اب حقیقت واضح ہو گئی ہے اور تو حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آؤ ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ میں اہل بیت علیہ السلام کے مقدس نام اپنی ہتھیلی پر لکھتا ہوں اور تم جن کو مانتے ہو ان کے نام اپنے ہتھیلی پر لکھو، اور یہ لوگ میرا اور تیرا ہاتھ اگٹھے باندھ دیں اور آگ میں سے گزریں۔ جس کسی کا ہاتھ جل جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ باطل پر ہے، اور جس کا ہاتھ جلنے سے محفوظ رہے گا وہ حق پر ہوگا۔ عثمان اس معاہدہ پر راضی نہ ہوا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ عثمان کو دیکھ کر ہنسنے لگے اور اس کا مذاق کرنے لگے۔ عثمان کی ماں کمرے کی کھڑکی سے سارا واقعہ دیکھ رہی تھی اور ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس موقع پر پریشان ہو گئی اور جس قدر اس سے ممکن تھا شیعوں کو اور وہاں کے مسلمانوں کو بد کلامی سنائی، ان پر لعنت کی اور ان کے لیے بد دعا کرنے لگی۔ اچانک اس کے آنکھوں میں فوق العادہ درد شروع ہوا اور اسی جگہ نابینا ہو گئی۔ لوگوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور علاج کے لیے حلہ میں لے گئے اور حکیموں سے مشورہ کیا۔ جو کچھ ان کے بس میں تھا علاج میں کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار اس کا علاج کرنے سے مایوس ہو گئے۔ ایک دن چند شیعہ عورتیں اسے دیکھنے کے لیے آئیں اور کہا، چونکہ تو نے شیعوں کے حق میں جسارت کی ہے اس لیے حضرت صاحب الزمان علیہ السلام تجھ پر غضبناک ہو گئے ہیں، اور تو اس تکلیف سے نجات نہیں پائے گی مگر یہ کہ تو شیعہ ہو جائے۔ اگر تو شیعہ ہو جا تو ہم تمہیں ضمانت دیتی ہیں خداوند کریم تجھے شفا دے گا۔ اس عورت نے یہ بات سننے کے بعد اسلام قبول کر لیا، چونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی بینائی جسارت کی وجہ سے ہی جاتی رہی ہے جو اس نے شیعوں سے کی تھی، اس لیے اپنی غلطی سے آگاہ ہوئی مذہب شیعہ قبول کر لیا۔ حلہ کی مومنہ و صالحہ با ایمان عورتیں اس کو شب جمعہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے مقام پر لے گئی اور خود باہر بیٹھ گئیں۔ آدھی رات کے وقت اس عورت نے اچانک چیخ ماری اور گریہ کرتے ہوئے اس مقام سے باہر آئی اور کہتی تھی کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے مجھے شفا عنایت فرمائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عورت نے اس کی طرف نگاہ کی تو دیکھا اس کی آنکھیں پہلے سے بھی بہتر ہیں۔ اس نے دیکھا کہ چند عورتیں وہاں موجود ہیں، یہاں تک کہ ان کی شکل و صورت اور زینت بناؤ سنگار بھی دیکھ رہی ہیں۔ عورتیں اسے اس حالت میں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اس سے ان حضرت علیہ السلام کی زیارت کا حال پوچھا۔ اس نے کہا، جب آپ نے مجھے اس مقام میں چھوڑ دیا تو میں نے ان حضرت علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ چند منٹ کے بعد مجھے ایک آواز سنائی دی، مجھے کوئی کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے شفا دی ہے، اس مقام سے باہر نکلو اور جو عورتیں تیری انتظار میں بیٹھی ہیں انہیں اس خبر سے آگاہ کرو۔ میں اپنی طرف متوجہ ہوئی اور مجھے ہر چیز نظر آ رہی تھی۔ وہ جگہ نور سے پر تھی اور ایک شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں صاحب الزمان علیہ السلام ہوں۔ جب میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی کہ ان حضرت علیہ السلام کا دامن پکڑ سکوں مگر وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ یہ قصہ حلہ شہر میں مشہور ہے اور اس کا بیٹا عثمان بھی شیعہ ہو گیا، بلکہ کسی نے یہ واقعہ سنا وہ حضرت بقیۃ اللہ علیہ السلام کے وجود مقدس کا قائل ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَ آلِ محمد۔